السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلے جلدی سے بسم اللہ کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے سبق کا آغاز کر سکیں۔ تو میرے ساتھ مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیارے بچوں، جلدی سے اپنے اردو کی کتاب گلدستہ حروف کو کھول لیجئے، جس کا صفحہ نمبر 5 آج کا ہمارا آج ہم جماعت کے کام میں کریں گے۔ تو جلدی سے آج کے صفحہ نمبر 5 کے اوپر آج کی تاریخ یعنی 8 جون جماعت کا کام اور پیر کا دن لکھیے، اور اس کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے صفحہ نمبر 5 میں ہم نے کیا سیکھنا ہے۔ تو دیے گئے خالی خانوں میں درست حروف، درست حرف اور عادی اشکال لکھیے۔ تو جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں پوری حروف تہجی سیکھی تھی، جس میں ہم نے پورے حرف لکھے تھے اور الف سے لے کر یہ تک ہم نے حروف تہجی مکمل لکھی تھی۔ تو آج اس حروف تہجی کی ہم نے عادی اشکال لکھنی ہے۔ تو ایک دفعہ میں آپ کو بتا دوں کہ عادی اشکال صرف بے کے خاندان یعنی بے، پے، تے، ٹے، سے اور جیم کی فیملی، جیم کے پورے خاندان یعنی جیم، جے، ہے اور ہے کی ہوتی ہیں۔ دال، ڈال، زال، رے، اڑے، زے یہ ان کی عادی اشکال نہیں ہوتی۔ الف اور الف مدہ کی عادی شکل بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سین، شین، صاد، ضاد کی عادی شکل ہوتی ہے۔ توئیں اور زوئیں کی عادی شکل نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح عین، غین، فے، کاف، کاف، گاف کی عادی شکل ہوتی ہے۔ لام، میم، نون کی عادی شکل ہوتی ہے، لیکن واو اور حمزہ کی عادی شکل نہیں ہوتی۔ ان میں سے ہے کی عادی شکل ہوتی ہے اور پھر چھوٹی اور بڑی کی عادی شکل ہوتی ہے۔ تو عادی شکلیں ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم نے پوری الف پہ لکھ لی ہے پورے حروف، لیکن عادی شکل ہمیں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو چلے آئیں دیکھتے ہیں۔ تو فرض کریں کہ عادی شکل جو ہم سیکھ رہے ہیں، فرض کریں کہ بیٹا آپ کا نام محمد ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا آپ اپنی کاپی پر جو اپنا نام لکھتے ہیں محمد، کیا وہ اس طرح سے لکھتے ہیں؟ میم، ہے، میم، دال یعنی پوری شکل یوں لکھ دیتے ہیں؟ نہیں، ایسے تو ہم نہیں لکھتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ میم کی عادی شکل لکھتے ہیں، ہے کی عادی شکل لکھتے ہیں، میم کی عادی شکل لکھتے ہیں اور دال کی عادی شکل لکھتے ہیں۔ تو بس یہ ثابت ہوا کہ جب ہم لفظ بناتے ہیں، یہ کیا ہے؟ حروف۔ تو جب ہم حروف سے لفظ بناتے ہیں تو لفظوں میں ہم نے حروف کو آپس میں جوڑنا ہوتا ہے، تو پوری شکل کے ساتھ انہیں جوڑنا ممکن نہیں، اس لیے ہم ان کی عادی شکل پہلے بناتے ہیں اور پھر ان کی عادی اشکال کو جوڑتے ہیں۔ تو جیسے کہ یہ حرف ہے میم، تو ہم اس کی عادی شکل کو میم نہیں بولیں گے، ہم کہیں گے میم کی آواز اس سے تلفظ کریں گے۔ جیسے میم کی آواز کیا ہے؟ م۔ تو یہ پورا جو حرف ہے میم، اس کو ہم میم بولیں گے اور اس کی عادی شکل کو م۔ اور اسی طرح ہے کی عادی شکل ہ، پھر م اور پھر دال کی پوری شکل ہوتی ہے، اس کی عادی شکل نہیں ہوتی۔ تو چلیں اب جیسے کہ میں نے بولا کہ محمد ہے، تو ہم اس کی پورے الفاظ، پورے حرف نہیں لکھتے بلکہ ان کی عادی اشکال کو جوڑتے ہیں۔ تو چلے دیکھیں، جیسے کہ محمد، محمد، تو ہم کیا کریں گے؟ ان کی عادی شکل یعنی م کو جوڑیں گے کس کے ساتھ؟ ہ کے ساتھ، اور پھر ہ جڑ گیا، پھر آگے م کو دوبارہ جوڑیں گے د کے ساتھ، تو یہ محمد بن گیا۔ دیکھیں آپ کیا اس طرح لکھتے ہیں یا اس طرح؟ جی ہاں، بالکل ہم اس طرح لکھتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ الفاظ بنانے کے لیے ہمیں عادی اشکال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو چلیں آئیں ہم اپنے اس صفحے کو مکمل کرتے ہیں۔ تو بے کی عادی شکل کیسے لکھیں گے کہ بے کو ہم درمیان میں سے کاٹ دیں گے، آدھا کر دیں گے، تو یہ بے کی عادی شکل ب بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ دیکھیں، یہ عادی اشکال لکھی ہم نے، اس سے پوری شکل بنانی ہے، تو بالکل بے کی ہی طرح ہے، لیکن جس کے نیچے 3 نقطے ہوں وہ کیا ہوتی ہے؟ پے۔ تو یہ کس کی شکل عادی شکل ہو جائے گی؟ پے کی عادی شکل ہوگی یہ۔ اسی طرح جس کے اوپر 2 نقطے ہوں وہ کیا ہوتی ہے؟ تے۔ تو تے کی عادی شکل کیا ہو جائے گی؟ ت۔ اور اسی طرح یہ کس کی؟ یہ ٹ ہے،
اس کے اوپر توئیں ہیں تو یہ کس کی آدھی شکل ہو جائے گی؟ ٹے کی۔ اسی طرح یہ اس کے اوپر 3 نقطے ہیں تو یہ کیا ہے؟ سے، تو سے کی آدھی شکل کیا ہو جائے گی؟ س۔ یہ ج ہے تو ج آدھی شکل کس کی ہوتی ہے؟ جیم کی۔ حروف ہم پہلے لکھنا سیکھ چکے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اس کے پیٹ میں کتنے نقطے ہیں؟ 3، تو یہ کیا ہے؟ چے، تو چے کی آدھی شکل کیا ہو جائے گی جی؟ ج۔ اس کے نیچے 3 نقطے۔ یہ کیا ہے؟ خ، تو خ کس کی آدھی شکل ہے؟ ہے کی، اور یہ ہ ہے اس کی آدھی شکل، یہ ہے اس کی آدھی شکل ہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ س ہے تو س کس کی آدھی شکل ہوتی ہے؟ سین کی، اور یہ شین ہے تو شین کی آدھی شکل کیا ہو جائے گی؟ ش۔ اور یہ سا ہے تو سا کس کی آدھی شکل ہے؟ صاد کی، اور یہ ضاد ہے تو ضاد کی آدھی شکل ضا، اور اسی طرح یہ آئین ہے تو آئین کی آدھی شکل آ، اور یہ غ ہے تو یہ غائن کی آدھی شکل ہوگی۔ اسی طرح یہ فے ہے تو یعنی آدھی شکل، یعنی ہم ان کو درمیان سے کاٹ دیتے ہیں تو یہ ف کی ف ہو جائے گی۔ اور اسی طرح یہ ک ہے تو یہ کاف کی آدھی شکل ہے۔ یہ کیاف ہے تو اس کی آدھی شکل بھی بے کی طرح، لیکن اس کے اوپر ایک کش آ جائے گا۔ اور پھر یہ گ ہے تو یہ گاف کی آدھی شکل ہے، اس کے اوپر 2 کش آ جائیں گے۔ یہ لام ہے تو اس کی آدھی شکل ل، اور یہ میم م ہے تو اس کی یہ میم کی آدھی شکل ہے، اور یہ نون ہے تو یہ ن کی آدھی شکل ہے، اور یہ ہ ہے تو یہ ہے کی آدھی شکل ہے۔ سوری، یہ نون اور یہ اس کی آدھی شکل نا، یہ خ تو اس کی پوری شکل ہے آ جائے گی، اور یہ چھوٹی یہ ہے تو اس کی آدھی شکل ی آ جائے گی، اور پھر یہ ہے تو اسی طرح اب ہم اس کی بڑی شکل لکھ دیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیسے آدھی شکل لکھتے ہیں۔ تو بالکل انہی تمام الفاظ کی حروف کی جن کی میں نے جن حروف کو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی آدھی اشکال ہوتی ہیں، صرف انہی کی آدھی اشکال ہیں۔ الف، الف مدہ اور دال کے سارے خاندان، توئیں اور زوئیں، اور واو اور حمزہ کی آدھی شکل آپ اس میں نہیں دیکھیں گے۔ تو یہی ساری آدھی اشکال جو ہیں یہ آپ کا ہوم ورک ہے، جو کہ آپ نے اپنی اردو کی نوٹ بک پر پہلے صفحے کو چھوڑ کر دوسرے صفحے کو آپ نے اس طرح سے تیار کرنا ہے کہ آپ نے تاریخ میں 8 جون 2020 دن پیر، ادھر جماعت کا کام نہیں، گھر کا کام آئے گا، گھر کا کام لکھنا ہے، اور پھر آدھی اشکال کی ہیڈنگ دینی ہے۔ 1 انگلی کے فاصلے پر آپ کی مارجن لائن ہونی چاہیے، اور پھر اس طرح سے جیسے یہ میں نے نقطے لگائے ہیں اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے۔ پہلے بے کے سارے خاندان کی آدھی اشکال ہوگی پہلی لائن پہ، یعنی بے، پے، تے، ٹے اور سے کی، پھر جیم کے پورے خاندان کی یعنی جیم، ج، چ، خ اور خ کی، پھر سین اور شین، صاد اور ضاد کی، پھر عین اور غائن، فے اور کاف کی، پھر کیاف، کاف، ہے اور کیاف، کاف، لام اور میم کی، پھر نون، ہے، چھوٹی ہے اور بڑی ہے کی، اور اس طرح پھر سارا کام کرنے کے بعد پیج کے آخر میں ایک اختتامی لائن یعنی اینڈنگ لائن ہوگی۔ تو بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔